خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے نیوز ون سے براہ راست برکت رمضان نشریات کے ساتھ، اور گفتگو ہو رہی ہے عید کس طرح سے گزارنی ہے، اور یہ جو سانحات ہو رہے ہیں، ملک کی جو صورتحال ہے، ہر دل جو ہے وہ دکھی ہے، پریشان ہے، اور یقیناً آپ اور میں ہم سب اس ساری صورتحال کا جائزہ بھی لے رہے ہیں کہ پچھلے سالوں میں جس طرح ہم نے عید گزاری، چاند رات کی جو خوشی تھی، جو رونقیں تھیں، جو رانائیاں تھی، وہ نہیں ہے۔ تو اجاگر صاحب ذرا اس پر روشنی ڈالیں کہ آج اگر چاند نظر آ جاتا ہے تو کل عید ہوگی، اور عید اس طرح سے ہوگی کہ عید کے بعد کے لیے بھی لوگ پریشان ہیں، اور جو طیارہ حادثہ ہوا ہے یقیناً ان کی تدفین بھی کل کے دن میں متوقع ہے۔ آج کچھ ڈیڈ باڈیز جو ہے ان کا جو ہے وہ ان کی پہچان ہو سکی ہے بڑی مشکل سے، ان کے ریلیٹیوز یہاں آئے ہوئے ہیں ڈی این اے ٹیسٹ وغیرہ کے ذریعے، تو کل یقیناً کل اور پرسوں میں یہ تدفین اور ڈیڈ باڈیز کا سلسلہ ہوگا۔ ایسے میں ہم عید بھی منا رہے ہوں گے، تو کیا جذبات ہونے چاہیے ہمارے؟ دیکھیں حضرت، واقعی غم کی گھڑیاں ہیں، مشکل کے ساعتیں ہیں، ہر بندہ پریشان ہے۔ ذرا تصور کیجئے گا شبیر بھائی، وہ جو کراچی آ رہے تھے نا، وہ اپنے پیاروں کے پاس ملنے کے لیے آ رہے تھے، اپنے پیاروں کے ساتھ عید منانے کے لیے آ رہے تھے، کیونکہ ان کو خواہش یہ تھی کہ ہم اپنے پیاروں کے پاس آئیں، ان کے ساتھ عید منائیں۔ کسی کا گھر تھا، کسی کا خاص پروگرام تھا، لیکن آج ان کے ساتھ ایسا ہوا، ایک قدرتی طور پر ان کے ساتھ حادثہ ہوا اور وہ موت کی لپیٹ میں چلے گئے۔ یہاں سے دو باتیں میں کہوں گا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے وہ اپنے دل کے اندر موت کو یاد رکھے۔ حدیث میں ارشاد ہوتا ہے کہ لذتوں کو توڑنے والی موت کو یاد رکھو۔ مشکات کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جو اگر روزانہ 20 مرتبہ موت کو یاد رکھے تو اسے شہادت کا درجہ ملتا ہے۔ تو ہمیں ایک تو موت کو یاد کرنا چاہیے۔ دیکھیں، اب وہ کرونا وائرس سے لوگ ڈرے ہوئے تھے، مگر ان کی موت کرونا وائرس سے نہیں ہوئی، ایک دم اچانک حادثہ ہو گیا۔ تو یقیناً ہمیں بھی اب مرنا ہے، اندھیری قبر میں اترنا ہے، تو ہمیں کچھ بھی دنیا میں کرتے رہیں مگر موت کو سامنے رکھنا چاہیے تاکہ ہماری آخرت سنور جائے۔ دیکھیں، جو موت کے آئینے میں جھانکتا ہے اسی کی آخرت سنورا کرتی ہے۔ یہ تو ایک سبق لے لیں، ہر مسلمان کو چاہیے، کیونکہ ہر شخص کو مرنا ہے، اندھیری قبر میں اترنا ہے، اور مٹی کے ذریعے جو ہے آپ کو پتا ہے مٹی سے بنے ہیں، مٹی میں ڈالے جائیں گے اور پھر ہمیں مٹی میں اٹھایا جائے گا۔ اور رہی بات یہ کہ اب وہ عید کیسے منائیں گے، تو یقیناً میں نے کہا کہ گھڑی ہے کہ وہ عید منانے کے لیے آ رہے تھے، مگر ان کو خبر نہیں تھی کہ عید منانے سے پہلے وہ دنیا سے گزر جائیں گے۔ اللہ اللہ، تو یقیناً یہ مشکل کی گھڑیاں ہیں۔ اور ویسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان میں لوگ پریشان ہیں، وہ افطار سحر کے لیے پریشان رہے بیچارے۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ شاپنگ کے لیے پریشان ہیں اور عید کے لیے پریشان ہیں۔ ایک تو پریشانی ویسے بہت زیادہ ہیں، وائرس کی وجہ سے، عالمی وبا کی وجہ سے، گھر کے اندر بھی سکون نہیں ہے، تو باہر کیا سکون ہوگا، اور ایک ہی حادثہ ہو گیا۔ تو یقیناً پورے ملک کی جو قوم جو ہے فضا سوگوار ہے، غم کے اندر ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس غم کی فضا کے اندر ہم ان کے شامل ہیں، کم سے کم ہم دعاؤں میں ان کو اپنے شامل رکھیں تاکہ اللہ ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے۔ اور دوسری بات یہاں رکھیں، وہ کیسے مسلمان ہیں کہ جن کا پڑوسی بیچارہ بھوکا ہو اور وہ عید منائے۔ تو عید ہم نے سمجھ لیا کہ بہت زیادہ ہلا گلا بنانے کا نام عید ہے، نئے کپڑے پہننے کا نام عید ہے، نئے جوتے پہننے کا نام عید ہے۔ ایسا کیا ہے کہ بیچارہ آپ نئے کپڑے پہن رہے ہیں، آپ کا پڑوسی جو ہے بیچارہ، وہ بیچارہ بھوکا ہے، اللہ، اس کے کھانے کے اسباب نہیں ہے۔ تو یقیناً یہ سوگوار سی فضا ہے، مگر اس عید کے اندر بھی آپ غریبوں کو یاد رکھیں، اپنے پڑوسیوں کو یاد رکھیں، اور جتنا آپ سے ممکن ہو سکے آپ ہیلپ آؤٹ کرتے رہیں، لوگوں کی مدد کرتے رہیں، انشاءاللہ پھر اللہ تعالی کی طرف سے سکینہ نازل ہوگا۔ بہت شکریہ۔ چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہمارے ساتھ علماء کرام موجود ہوتے ہیں، خاص موضوع ہوتا ہے، اس پہ گفتگو ہوتی ہے۔ آج متفرق موضوعات کو لے کر چلیں گے اور ثنا خوانان مصطفیٰ نذران عقیدت بھی پیش کرتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے بزم علم و عقیدت۔ موجود ہمارے ساتھ آپ کے، ہمارے ہم سب کے محترم و مکرم، بہت ہی مشرق، بہت ہی مہربان حضرت علامہ سے مظفر شاہ صاحب قادری۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ السلام ورحمۃ اور ان کے ساتھ بالکل پہلے سے موجود ہے علامہ نثار اجاگر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اچھا جی، مسجد کے تقدس کو آج ہم نے موضوع رکھا تھا کہ اس پر گفتگو کریں گے، تو اس پر بھی گفتگو کرتے ہیں، چونکہ مسجد کا تقدس رمضان مبارک میں زیادہ اس لیے لوگ اس موضوع پہ گفتگو سننا چاہتے ہیں کہ مسجدوں میں رش ہوتا ہے۔ جی جی، لیکن ہم نے یہ سوچنا ہے کہ جو رش رمضان میں ہم نے پیدا کیا یہ سارا سال رہنا چاہیے۔ تو مسجد کا تقدس، اس پہ بھی گفتگو کریں گے، عید الفطر پہ بھی گفتگو کریں گے، موجودہ حالات پہ بھی کریں گے۔ تو شاہ صاحب، سب سے پہلے مسجد کا احترام، اس بارے میں قرآن، حدیث، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، اور اس کے بعد ہمارے اکابرین نے کس طرح سے مسجد کو استعمال کیا ریاستی امور کے لیے، ویلفیئر کے لیے، فیصلوں کے لیے، عدل کے لیے، انصاف کے لیے، مسافے کے لیے، بھائی چارگی کے لیے، اس پر ذرا گفتگو کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مسجد کی اہمیت دین اسلام میں
اور معاشرے میں اور یہاں تک کہ سوسائٹی کے اندر بہت اہمیت پر مبنی ہے، اور مسجد کا ایک بڑا مقام ہے، ایک بڑا رول ہے ہمارے معاشرے کے لیے، ہماری اخلاقی تربیت کے لیے۔ میں اس کو اس انداز میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں، سب سے پہلے مسجد کے معنی کو تھوڑا سمجھتے ہیں۔ ہمارے علماء نے یہ لکھا ہے کہ زمین کا ایسا ٹکڑا جہاں سجدہ کیا جائے اس کو مسجد کہتے ہیں۔ یہ تو اس کا لٹرلی معنی ہے۔ لغوی معنی کے ساتھ اصطلاحی معنی یہ ہے کہ مسلمانوں کا اللہ کی عبادت کے لیے کسی زمین کو وقف کر دینا، اور وہ وقف کر دینا نماز کے لیے، یہ مسجد کہلاتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ پھر اس زمین پر کسی انسان کی ملکیت نہیں، اور اس کو زیادہ محبوب یہ رکھا گیا کہ ایک بندہ وقف نہ کرے۔ حضرت سرکار مجدد الفسانی رحمہ اللہ کی مجھے بات یاد آتی ہے، آپ اس بات کا حکم دیتے تھے کہ جناب مثال کے طور پر مجھے اللہ نے اتنا مال دیا ہے کہ میں اس زمین کو خرید سکتا ہوں، تب بھی اس بات کا گویا کہ اخلاقاً پابند کیا گیا ہے کہ اگر علامہ اجاگر صاحب مجھے 100 روپیہ ہی کیوں نہ دے دیں، آپ کچھ تاکہ کئیوں کا حصہ اس میں آ جائے، سبحان اللہ، تاکہ ایک کی دادا گیری وہاں پر نہ ہو اور یہ نہ کہلایا جائے کہ فلاں کی مسجد ہے۔ تو یہ مال وقف کے ساتھ بھی لوگ اس میں مشترکہ طور پر مسلمان شامل ہو اور ہر ایک کا حصہ اس کے اندر ہو، اور وہ وقف کی نیت پہ ہو، اور وقف کا معنی کیا ہے کہ اس کا مالک اللہ ہے اور دنیا میں کوئی شخص اس کا مالک نہیں، نہ وہ کسی کے نام پر منتقل ہو سکتی ہے، نہ وہ بیچی جا سکتی کسی ذات کے لیے، وہ اللہ رب وہ ذاتی جائیداد نہیں ہے، تو لہٰذا اس کو مسجد کہتے ہیں۔ مسجد کی اخلاقی اور فکری ضرورت اس لیے بھی ہے قبلہ شبیر بھائی کہ دیکھیے کوئی بھی کمیونٹی ہو، وہ اپنے بچوں کی اخلاقی روحانی تربیت کے لیے، آپ باہر دنیا میں دیکھیں ایک سینٹر وہ بناتے ہیں، شادی بیاہ بھی اس کے اندر ہوتی ہے، ٹھیک ہے جناب، ان کی روزانہ کی ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ غم و خوشی کے تہوار بھی وہاں پر ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ کمیونٹی کو جوڑ کر رکھنے کے لیے کہ میں ہر وقت آپ کے گھر نہیں آ سکتا، نہ آپ ہر وقت میرے گھر آ سکتے ہیں، لیکن ایک کمیونٹی کے اندر ایک ایسا سینٹر ہو کہ جس میں لوگ آئیں اور کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہو کہ میں شبیر بھائی سے کہوں گا آپ کیوں آئے، اور نہ آپ یہ پوچھ سکتے کہ میں کیوں آیا، تو اس پر سب کا حق ہو، اور وہ ہم وہاں پر آ کر اپنے گویا کہ معاشرت کے مسائل یا ایک دوسرے سے ملاقات، جو انسان کی، کیونکہ انسان مدنی الطبع ہے، تو واقع اس کے سوشل کام اور اس کے مذہبی کام وہاں پر ہو، تو یہ تو سینٹر کا تصور تو ہر جگہ پر ہے۔ اسلام اس کو آفاقی درجے کے اندر مسجد کا درجہ دیتا ہے، اس لیے اسلام میں جہاں پر بھی سوسائٹی کا قیام ہوتا ہے وہاں مسجد ضروری ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ آنے کے ساتھ سرکار نے سب سے پہلے مسجد کا قیام کیا۔ دو کام ہوئے تھے، ایک تو بقی شریف کی زمین کو خاص کیا گیا کہ یہ قبرستان بنے گا، اور اس میں سب سے پہلے جو صحابی دفن ہوئے وہ حضرت عثمان بن مظعون تھے رضی اللہ عنہ، جو حضور کے رشتے میں بھائی تھے، اور مسجد کی تعمیر کے لیے خطہ بن گیا، اور اس میں دیکھیے لوگ آگے بڑھ کر آئے، وہ 2 یتیم بچوں کی جگہ تھی، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم تو یوں ہی دینے تیار ہیں۔ سرکار نے فرمایا نہ ایسا نہیں دینا، اس کو تم مالی طور پر دینا پڑے گا۔ تو لہٰذا لیکن آپ دیکھیں اختصاص کے اعتبار سے وہ سیدنا صدیق اکبر تھا تو یہی ہے کہ ایک بندہ نہ مسجد کو خریدے، سب مل کر خریدے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اخلاص اور ان کی شفقت اور ان کی بے نفسی اتنی تھی کہ مسجد نبوی کی پہلی زمین انہوں نے خالص اپنے پیسے سے خریدی۔ واہ واہ، اور اب آپ دیکھیں قیامت تک انشاءاللہ یہ مسجد شریف آباد رہے گی انشاءاللہ، اور لوگ آتے رہیں گے، تو اس کا ثواب جو سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق کو پہنچتا رہے، کیونکہ اس کے پہلی خطے کو جو ہے کہ زمین کو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے، ویسے بھی ایک نماز کا ثواب کئی گنا زیادہ ہے، تو اتنے اجر میں اللہ رب العالمین اتنے ملٹیپلائی بائی 1000، 50,000، یہی تو حضرت ابوبکر صدیق کا کثرت ثواب ہے۔ واہ سبحان واہ، اللہ، کثرت ثواب کی جو بات کیا بات ہے شاہ صاحب، واہ واہ واہ، کثرت ثواب یہی ہے کہ اتنی ذاتی ثواب کے اللہ رب العالمین جل وعلا آپ کو عطا فرمائے گا۔ اب آپ دیکھیں احترام کا، میں نے اس کا ایک نفسیاتی جی پہلو ذکر کیا سینٹرز کے حوالے سے، پوری دنیا میں امریکہ برطانیہ کہیں بھی جائیں وہاں ایک کلچر سسٹم، کلچر سینٹر ہوتا ہے، تو کلچر سینٹر کو ایک آفاقی درجہ مسجد کا دیا ہے، یعنی ہر قوم کے اندر، ہر کمیونٹی کے اندر ایسے سینٹرز یا ایسے کلچر سینٹرز یا ایسے ادارے موجود ہیں جس پر پوری کمیونٹی کا گویا کہ دخل ہو۔ اسلام کی تہذیب کے اندر یہی، جس طرح میں نے عرض کیا کہ مسلمانوں کا مل کر باہم کسی ایک زمین کو وقف کرنا اللہ کی عبادت کے لیے کہ اس پر کسی کی ذات کی جاگیر نہ ہو، اور پھر وہ مسجد تحت الثری تک، زمین کے نیچے طے تک اور آسمانوں تک وہ مسجد ہی ہے، وہ مسجد ہی رہے گی، اس کو نہ ویران کیا جائے گا، نہ اس کو برباد کیا جائے گا، نہ اس پر ذاتی رہائش کی جائے گی، نہ اس کو مسجد کے لیے خاص کر دیا گیا ہے، تو نہ ہی اس کو گویا کہ کسی اور وقف کے اندر، ذاتی ملکیت تو چھوڑیں آپ، نہ کسی اور وقف کے اندر اس کو گویا کہ منتقل کیا جا سکتا ہے۔ اب مسجد ہے ٹھیک ہے، اس کو مدرسہ بناتے نہیں بنا سکتے آپ،
ہم اس کو جنازہ گاہ بنا سکتے نہیں بنا سکتے آپ. تو مسجد کے لیے جب اس خطے کو خاص کر لیا تو مختص ہو گیا. اب اس کی تعظیم پر میں ایک حدیث پاک عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں جب مسجد نبوی شریف کی تعمیر ہو رہی تھی تو جب اس کے گارے بنائے جا رہے تھے اور اس کی دیوار کھڑی کرنے کے لیے جو اینٹیں بنائی جا رہی تھی تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے مبارک ہاتھوں سے اینٹوں کو اٹھا کر لا رہے تھے. یعنی سرکار خود لا رہے تھے. تو ایک صحابی آگے آئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ اینٹ مجھے دے دیں. سرکار نے فرمایا میرے راستے سے ہٹ جاؤ, کیا تم مجھ سے زیادہ نیکی کو چاہنے والے ہو؟ اگر تمہیں ثواب چاہیے تو مجھے بھی ثواب چاہیے. تو یہ مسجد کی اہمیت اور مقام کو گویا کہ ذکر کیا گیا. مسجد روئے زمین پر سب سے بہترین جگہ ہے. آپ اپنے گھر میں نماز پڑھیں اس کا اجر بہت کم ہے. مسجد میں نماز پڑھیں, بھلے علاوہ جماعت نماز پڑھیں, یعنی جماعت کے علاوہ بھی اگر اس خطے کے اندر اگر آپ نماز پڑھیں تو مسجدیت کا جو اجر ہے وہ آپ کے گھر کی تنہا نماز پڑھنے سے کئی گنا زیادہ ہے. جماعت کے ساتھ پڑھیں تو اس کا تو ایک اور درجہ ہے. آپ اپنے گھر کے اندر جماعت کرا کے نماز پڑھیں, اپنے محلے میں کسی یارڈ میں جماعت کرا کے نماز پڑھیں, اس کا اجر بہت کم ہے اس کے مقابلے. اور مسجد کا جو خطہ ہے اس پر کھڑے ہو کر اگر آپ نماز پڑھیں تو اس سے کئی گنا زیادہ اجر موجود ہے. پھر مسجد کی آبادی کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ گویا کہ دخل دیا. پھر مسجد کو جو خراب کرنے والی چیزیں ہیں, یعنی دیکھیں سرکار نے فرمایا پاگل کو مسجد میں نہ آنے دو, چھوٹے بچوں کو مسجد میں نہ آنے دو, یعنی جن کو پیشاب اور دیگر چیزوں کی تمیز نہ ہو اور وہ وہاں پر ان کا پیشاب خطا کر جائے اور مسجد ناپاک ہو جائے تو پاگلوں کو مسجد میں آنے سے روکا گیا. ایسا شخص جو لوگوں کے لیے شور شرابہ کرے, گالی گلوچ کرے, لوگوں کے لیے ضرر کا باعث بنے, اس کو مسجد, کیونکہ یہ امن کی جگہ ہے, سب کی جگہ, سب آئیں گے محبت سے, اس کو روکا جائے گا. ایک بندہ ایسا ہے جو اس کا لباس اتنا پرانا ہے, پرانے سے مراد یہ ہے کہ جناب اس کے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے, یہ ایک نمازی یہ کہے کہ جناب اس کی پسینے سے مجھے بدبو آ رہی ہے, تو اس کو بھی مسجد سے روکا جائے گا. اس کو کہا جائے گا کہ جائیے آپ صاف ستھرے ہو کر آئیے. اس طرح نہیں آ سکتے کہ آپ باہر مزدوری کر رہے تھے, منہ اٹھا کر یہاں پر اگر آ گئے اور سارا ریت آپ کے کپڑوں کے اوپر ہے یا گندگی یا دھول آپ کے کپڑوں کے اوپر ہے تو دوسرے بندے کو بھی کراہیت آ رہی ہے, تو ایسے بندے کو مسجد سے روکا جائے گا. کیونکہ اس طرح کا تو اس طریقے سے تو آپ اپنے گھر میں نہیں جاتے, بیڈ روم میں نہیں جاتے, کامن میں نہیں بیٹھتے, ضابطہ ہے مسجد, ضابطہ ہے. تو یہ مسجد کے لیے کیسا, اس کو روکا جائے گا. اسی طرح دیکھیے مسجد کے احترام کے اندر ہر وہ چیز جس کو ہم اپنے گھر کے اندر یا کسی پاکیزہ جگہ میں خلاف مروت سمجھتے ہیں وہ سارے فعل مسجد میں نہیں کیے جائیں گے. مثلا دیکھیے اگر کوئی شخص اپنے گھر کے اندر کہیں پر وضو کرتا ہے یا ہاتھ دھوتا ہے تو پورے گھر کے اندر کیا وہ چھینٹا مارتا ہوا جاتا ہے, اس کی بیگم اس کو خود بتا دے گی کہ گھر کی تمیز کیسی ہے, یعنی اس کو پتا چل جائے گا. لیکن آپ مسجد میں دیکھیے کہ وہاں پر اس نے وضو کیا ہے اور وہاں سے وہ ٹپکاتا ہوا آ رہا ہے, یہ مائع مستعمل ہے. مائع مستعمل کا مسجد میں گرانا گناہ ہے. اس لیے وضو کا طریقہ بھی یہی ہے کہ جب بندہ مسجد میں وضو کرے یا کہیں بھی وضو کرے, وضو کرنے کے بعد اپنے سارے بدن کو وہ سکھائے, لیکن سکھائے بالکل نہیں, اس طرح سے سکھائے کہ پانی ٹپکے نہیں, کیونکہ وہ تری کا بڑا اجر ہے, جو تری برقرار ہے, جو تری برقرار ہے. جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تمہاری یہ جو تری ہے نا یہ نور بنے گی اور اس کے ذریعے میں تمہیں پہچان لوں گا, کیونکہ یہ وضو کے جو آثار ہیں, جس جگہ جو جگہ وضو ہے, اعضائے وضو ہے جس کو تم دھوتے ہو, یہ قیامت کے دن چمکیں گے, چہرہ چمکے گا, ہاتھ چمکیں گے, پاؤں چمکیں گے, پیشانی کی جگہ چمکے گی. تو لہٰذا وضو کرنے کے بعد اس طرح وضو کیا جائے کہ آپ کا گریبان بھی نہ بھیگ جائے پورا, بلکہ فوراً وضو کرنے کے بعد کپڑے سے آپ اس کو پونچھ لیں کہ جو اس کے ٹپکے گر رہے ہیں وہ آپ کے کپڑے پر نہ آئے, اس لیے کہ ہے تو مائع مستعمل, یعنی ناپاک نہیں ہے لیکن پاک کرنے والا بھی نہیں, اور ایسے کو خاص طور پر مسجد کے فلور پر گرانا یہ گناہ قرار دیا گیا. تو یہ ساری مسجد کے آداب کے اندر ترتیب کے ساتھ ہمیں احادیث کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات ملتے. پھر یہ کمیونٹی سینٹر کا جو میں نے آپ کو مسئلہ ذکر کیا کہ وہ اپنی کمیونٹی کے حوالے سے ہر مسئلہ ادھر ڈسکس کرتے ہیں, تو مسجد ایک بات اگر آپ بیان کریں کہ آج جناب جو ہے وہ ہوا یہ ہے کہ حکومت نے کہا تھا کہ آٹا تقسیم ہوگا لیکن آٹا تقسیم نہیں ہوا, لوگ کہیں گے لو مولانا سیاست بیان کر رہے ہیں. تو ہم نے کہا بھائی مسجد وہ جگہ ہے جہاں آسمان کے اوپر کی بھی بات کی جاتی ہے, زمین کے نیچے کی بھی بات کی جاتی ہے اور زمین کے اوپر کی بھی بات کی جاتی ہے. یہ صرف نہیں بات کی جائے گی کہ زمین کے نیچے کیا ہوگا, قبر میں کیا ہوگا, آسمان میں کیا ہوگا, ادھر یہ بھی بات کی جائے گی کہ زمین کے اوپر کیا ہوگا. تو اس کو ممبر ہے اس لیے کہ روز مرہ لوگوں کے اور جمعے کا خطبہ تو خاص ہوتا ہے, یعنی یہ نہیں کہ صرف آج کل تو معاملات ہی ہے, لیکن اس میں انصاف کے ساتھ, توازن کے ساتھ, دلائل کے ساتھ مسئلے کو حل کرتے ہوئے سماجی محبت, غیر جانبداری انداز میں تنقید برائے اصلاح. بالکل, آپ اخبارات دیکھتے ہیں, آپ ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں, یہ ایک تشہیر کی جگہ ہے. اس سے بڑا درجہ ممبر کا ہے, ممبر کی آواز اس سے زیادہ مؤثر ہے. جیسے چاند پر مسئلے چل رہے تھے
تو ہم نے وزیر صاحب کو یہی مشورہ دیا کہ آپ شائستہ گفتگو کریں، آپ شائستہ گفتگو کریں، آپ کا منصب اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ جارحانہ انداز اختیار کریں، آپ الجھیں کسی کے ساتھ، کیونکہ آج اگر ممبر کے علماء کہہ دیں کہ ہم آپ کا چاند ہی نہیں مانتے تو آپ کیا منوا لیں گے پھر آپ؟ تو اس خدا نہ کرے اس ملک کے اندر ہزاروں عیدیں شروع ہو جائیں گی، اور یہ ہے نہیں، ساری امت، سارے لوگ نمازی حضرات جو مسجدوں سے وابستہ ہیں تو وہ الحمدللہ عید اور چاند کے مسائل جانتے ہیں۔ آپ معاونت کر سکتے ہیں، آپ معاونت کر سکتے ہیں کہ سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ جناب یہاں پر نظر آ سکتا ہے، یہاں نظر آ سکتا ہے، اور موجودہ رؤیت ہلال کمیٹی جو ہے وہ اس کو مکمل فالو کرتی ہے، بلکہ ان کے لوگ ساتھ میں محکمہ موسمیات کے سامنے ہوتے ہیں، وہ ڈائریکشن کر دیتے ہیں، وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی کے لوگ بھی بالکل موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ تو وزیر بن کر ایسی زبان استعمال نہ کریں، کیونکہ ہمارا ملک اس بات کا متحمل نہیں، اور یہ ایشو مذہبی ہے۔ آپ سیاسی ایشو میں بدنام ہو چکے ہیں تو کم سے کم مذہبی ایشو کو نہ چھوڑیں، کیونکہ یہ بہت خطرناک ایشو ہے، اس لیے کہ یہ آپ کے لیے باعث گناہ بنے گا۔ تو لہٰذا اب یہاں پر آپ آ کر دیکھیں تو مسجد کا جو فلور ہے وہ لوگوں کو نصیحت کے لیے، مسجد کے اوپر ٹریفک کے مسائل بھی ڈسکس ہونے چاہیے کہ ہمیں سڑکوں پر کیسا چلنا ہے۔ آج جو سڑکوں کا حال ہے آپ دیکھیے کہ ایک بندہ دوسرے بندے کے اندر برداشت نہیں ہو سکے کہ جناب جو ہے کہ وہ اگلے کو اگر وہ جگہ دے دے اور خود ایک سیکنڈ رک جائے تو بہت بڑا ٹریفک گزر سکتا ہے، اور وہ ابھی آیا ہے اور اگلا جو ہے کہ وہ آدھے گھنٹے سے کھڑا ہوا ہے، اس کا انتظار نہیں، اور اس نے اپنی موٹر سائیکل اور کار لا کر کھڑا کر دی ہے۔ اس سے معاشرے کے اندر بڑی گویا کہ ایک ذہنی تناؤ پیدا ہوتا ہے، اور یہ ذہنی تناؤ پھر کئی قسم کے جرائم اور کئی قسم کے غلط عزائم کو جنم دیتا ہے۔ تو لہذا ٹریفک کے مسائل جو ہیں، سماجی مسائل، یہ ممبر پر ڈسکس ہوں گے، لوگوں کے کھانے پینے، صحن صفائی ستھرائی کے مسائل یہ ڈسکس ہوں گے، گلی میں کیوں کچرا پھینکا جا رہا ہے، خرابیاں کیوں کی جا رہی ہے، یہ نکڑ کے اوپر یہ لڑکے کیوں بیٹھ کر ایسی حرکتیں کر رہے ہیں، لوگوں کو راستہ کیوں نہیں دے رہے ہیں، یہ سڑکیں کیوں ٹوٹی ہوئی ہیں، سماجی لوگ موجود ہیں، آپ 10 بھائی کھڑے ہو جائیں۔ مثال کے طور پر کچھ مہینہ پہلے ہمارے وہاں بارش کراچی میں بہت ہو گئی تھی، میں نے ایک ٹیلی ویژن پہ پروگرام دیکھا کہ ایک بندہ مسجد کے باہر کھڑا ہوا ہے اور مسجد کے چاروں طرف پانی بھرا ہوا ہے اور رو کر کہہ رہا ہے ہائے بلدیاتی نظام کہاں ہے۔ تو میں نے اپنی مسجد سے ایک پیغام دینے کی کوشش کی تھی، ہم نے کہا کہ مسجد کے 4 لوگ کھڑے ہو جائیں، اگر 15-15 20-20 100 روپے بھی اگر جمع کر لیں، ایک سوپر کو لا کر جناب اگر آپ وہ سیوریج لائن اس کی صحیح کروا دیں تو جو چل کر آئیں گے اس کا اجر بھی آپ کو ملے گا، جو نفلیں آپ نہیں پڑھ رہے ہیں اس نفلوں کا اجر بھی اللہ آپ دے گا۔ تو ایسا بھی رونا دھونا نہیں ہونا چاہیے کہ سب گویا کہ وہ نہیں کر رہے ہیں وہ خدا کو جواب دیں گے، قبر میں جواب دیں گے، حکومت کو جواب دیں گے، اپنے اداروں کو جواب دیں گے، لیکن آپ کی جو تو یہ سماجی ذمہ داریاں جو ہے جو دور صحابہ سے لے کر جہاد کے معاملات، سماجی معاملات، لوگوں کے ضرورت کے معاملات، لوگوں کی اہمیت، یہ سب مسجد ہی سے ڈیل ہوتی تھی۔ تو لہذا اور آپ اس لیے دیکھیں کہ جب تک خانقاہیں مسجد کے ساتھ تھی، واہ واہ، خانقاہیں مدرسے کے، غوث اعظم کی خانقاہ آپ کا مدرسہ ہی تھا، اور وہ خانقاہ اور مدرسہ مسجد کے ساتھ تھا۔ تو جب آپ نے چیزوں کو مسجدوں سے دور کیا تو وہ دین کی اہمیت بھی ختم ہے۔ نہیں، یہ مسئلہ مسجد میں ڈسکس نہیں ہوگا، کیوں نہیں ہوگا؟ یہ دین اسلام ہے، فطرتی دین ہے، کیوں بات نہیں کی جائے گی؟ اسلام بندہ جب کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس کی زندگی کے سارے مسائل مسجد میں آ جاتے ہیں۔ ہم مسجد میں امپلیمنٹ کی بات نہیں کی جائے گی، وہ تو اعلیٰ عدلیہ ہیں یا قانونی ادارے ہیں یا پولیس ہیں جن کے امپلیمنٹ کا اختیار ہے، لیکن ترغیب کے طور پر، غلط چیز کی نشاندہی کے طور پر اور اچھائی کے درس کے طور پر یہ ممبر کو یوز کیا جائے گا اور کرنا چاہیے۔ دور رسالت سے لے کر آج تک اچھائی کا پھیلاؤ، لوگوں کے حقوق، برداشت، محبت، اخلاق اور اللہ رب العالمین سے محبت کے تعلقات تمام بتانے چاہیے کہ مسجد سے لے کر بازار تک کا سفر، مسجد سے لے کر گھر تک سفر، مسجد سے لے کر قبر تک کا سفر، وہ تمام مسائل پر نصیحت بھی ممبر سے کی جائے گی، اور اس میں اگر کوئی خرابی آ گئی ہے تو اس کی سدھار کی بھی نصیحت کی جائے گی۔ اگلی بات ہے کہ تاکہ اعلیٰ حکام جو امپلیمنٹ کرنے والے ہیں پھر وہ تھانے میں اس کی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، وہاں سے گویا کہ حکم جاری کر سکتے ہیں۔ تو ممبر سے حکم نہیں جاری ہو سکتا، لیکن ممبر سے نصیحت اور اس کو پوائنٹ آؤٹ ضرور کیا جائے گا۔ کیا بات ہے، آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔